الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل قدر نمازی احباب، اللہ نے مسلمان بنا کر ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اور ایمان کے اوپر اعمال کی بنیاد رکھی گئی۔ ایمان نہ ہو، انسان کے زندگی میں سارے اعمال ہوں، اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کے اوپر اعمال کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایمان دل سے اللہ، اس کے تمام رسول، اس کے تمام فرشتے، اس کی تمام کتابیں اور بعث بعد الموت، تقدیر، ان تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کے اوپر اعمال کی بنیاد رکھی گئی ہے، جسے کہا جاتا ہے اسلام۔ اور اللہ کے ہاں ایمان کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں، ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ عرصہ قبل رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنایا تھا۔ کچھ اعمال ایسے تھے جو ہم نے رمضان میں اختیار کیے تھے، تو اب رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو اختیار کرنے کے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہی وہ اعمال تھے اور رمضان کے بعد وہ اعمال ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ایک سب سے بڑا عمل جو تھا وہ ہمارا روزے کا تھا۔ روزہ رمضان میں اللہ نے فرض فرمایا، تمام لوگوں نے روزے رکھے، روزہ فرض تھا بھائی، روزہ رکھا گیا، سب نے رکھے۔ اب رمضان کے بعد بھی ان روزوں کا معمول عمل موجود ہے،
مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے. مطلب یہ ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال کے روزے رکھ لیے. شوال کے 6 روزوں کا اتنا بڑا ثواب ہے. اب اگر ہم نے رمضان میں روزے کے عمل کو قبول کیا تھا اور رمضان میں روزے رکھے تھے تو رمضان کے بعد یہ عمل موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ختم ہو گیا. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ جیسے ہی عید کا دن گزر جاتا ہے فوراً بعد وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے. عید کے دوسرے دن سے 7 شوال تک ان کے معمول کے مطابق 6 روزے شوال کے بھی مکمل ہو جاتے ہیں. روزے موجود ہیں، عمل موجود ہے. رمضان کا عمل تھا روزے رکھنا، رمضان کے بعد بھی موجود ہے وہ عمل. شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں، بڑے فضیلت کے روزے. اور یہ نہیں ہے کہ 6 روزے شوال کے صرف شروع دنوں میں، بھائی شوال کی آخری تاریخ تک یہ شوال کا مہینہ موجود ہے. اور ان تاریخوں پورے 29-30 تاریخ تک جن دن میں بھی یہ روزہ رکھ لیا گیا توڑ کے، مطلب 1 دن رکھا، 2 دن چھوڑا، 5 دن چھوڑا، پھر رکھا، فضیلت وہی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ لگاتار رکھنے ہیں، پے در پہ رکھنے ہیں، ایسا نہیں. آپ ایک روزہ کر کے رکھیں، دن میں درمیان میں چھوڑتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. 6 روزے مکمل کر لیں، بڑے فضیلت کے روزے ہیں. پھر آپ علیہ السلام کا دوسرا عمل یہ تھا کہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے. اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. آج 9 تاریخ ہے یا 10 تاریخ ہے آج شوال کی، اور 13 اور 14 اور 15 یہ 3 دن آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے معمول کے مطابق یہ 3 دن کے روزے ہوا کرتے تھے. جو چاہتا ہے 13, 14, 15 کے روزہ رکھے، روزے موجود ہیں ہر مہینے میں. اور آپ علیہ السلام کا جمعرات کے دن اور پیر کے دن روزہ رکھنے کا معمول تھا. عرب میں یہ دستور ہے، اور پیر کے دن آپ علیہ السلام اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور پیر تو ہر ہفتے میں آتا ہے، وہ عمل بھی موجود ہے. اور یہ سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں روزے رکھے اور روزے رمضان ختم ہوا تو روزے بھی ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے. رمضان کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے معمولات موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ایک معمول یہ تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. تو اب محرم کی 10 تاریخ، 9 تاریخ یا 10 اور 11 تاریخ کے روزہ ہے، وہ رکھا جائے. ذی الحج کے 9 روزے ہیں، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک یہ روزے ہیں. یہ 9 روزے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور 9 ذی الحجہ کا جو 9 عرفہ کا روزہ ہے، اس کے تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں. اتنے فضیلت والے روزے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ شعبان میں جتنے روزہ رکھا کرتے تھے اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یہ سارے اعمال موجود ہیں. ہم نے جو سمجھا کہ رمضان ختم تو روزے ختم، عمل ختم نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوا ہے، اعمال موجود ہیں. اس رمضان کا عمل موجود ہے. جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گئے ان روزوں کے اعمال موجود ہیں. ہاں، رمضان ختم ہوا ہے، روزے ختم نہیں ہوئے. رمضان کے کیے ہوئے اعمال کے مواقع دوسرے دنوں میں موجود ہیں، ہم رکھ سکتے. شوال کے 6 روزے رکھیں، ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھیں، پیر کے روزہ رکھیں. یہ ہماری صحت کے لیے، صحت کا ضامن روزہ. اور شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اسی طرح نفلی روزے ہیں. انسان کو اللہ نے جتنی طاقت، قدرت، وسعت دی ہے اس کے مطابق نوافل روزے بھی رکھ سکتا ہے. ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام ہو. اس کے بعد جو تھا رمضان کا دوسرا بڑا عمل جو تھا وہ تراویح تھا. رمضان میں چند عمل اہتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں. جسے میں نے بتایا کہ روزہ رکھا، روزہ فرض ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے تمہارے لیے اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا. تو رمضان کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے اور باجماعت پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن سنا جاتا ہے. رمضان ختم ہوا
تراویح کا جو مسنون طریقہ تھا وہ بھی رمضان کے ساتھ مخصوص تھا، وہ ختم ہو گیا۔ مگر چونکہ قیام رمضان رات کے وقت میں ہے تو رات کی ایک بڑی عبادت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول رہا وہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنا۔ ہم رات کو رمضان میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ لیتے تھے اور سحری بھی کر لیتے تھے، معمول کے مطابق ہمارے ہاں روز ہمارے گھرانے کے اندر یہ معمول رہا، تو اس معمول کو ہم رمضان کے علاوہ میں بھی تو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں، پورے گھرانے کو اٹھائیں، وہ سب قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، نماز فجر پڑھیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یا صرف رمضان کے ساتھ خاص؟ رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا المزمل، ایک چادر میں ایک کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر قیام کیجیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ یہاں پر تہجد مراد ہے۔ رمضان میں تراویح کا عمل ختم ہو گیا رمضان کے بعد تو، مگر تہجد کا عمل تو موجود ہے، اور وہ تراویح جماعت کے ساتھ ہے اور تہجد بغیر جماعت کے۔ تہجد کے لیے فضائل میں سے ایک فضیلت بڑی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد جتنی نوافل ہیں سب سے افضل ترین جو نوافل ہیں اس نفل میں سے سب سے فضیلت والی نفل تہجد کی۔ تراویح کے فضائل الگ ہیں، تہجد کے فضائل الگ ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہونے دے، اس کی قبر روشن منور ہوگی، کیونکہ اس نے راتوں کی تاریک میں اپنے آپ کو جگا کر کے اپنی رات کو منور کیا، اللہ اس کی قبر کی تاریکی کو منور فرما دے رات کے تہجد کے اہتمام سے۔ ہماری ایک بھانجی ہے، اس نے ہمارے والد صاحب کو قبر میں دیکھا۔ میرے والد صاحب بچپن سے تہجد کے عادی تھے، تو میرے والد صاحب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے، کہ ہاں دیکھو کہ میرے قبر میں اللہ نے کتنی روشنی کی ہے، میں تہجد پڑھتا تھا، اتنی روشنی ہے کہ میری آنکھیں چنیا جاتی ہیں۔ تہجد کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کیے۔ تہجد بہت ضروری عمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، امت کے لیے تو نفل ہے مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض کے درجے میں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے اہتمام سے مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور فرمایا جو امت اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے تہجد کا اہتمام کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ تہجد اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے تو تہجد کا اہتمام کریں۔ ہاں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمود، یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور تمام انبیاءوں نے اس پر مداومت استقامت کے ساتھ ہمیشہ کی اختیار کی۔ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں موقع دیا تھا رمضان میں تو آج بھی موقع ہے، اپنے آپ کو بیدار کریں، تھوڑا جگائیں۔ جب ہم رمضان میں ہم اٹھ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ میں کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ جب ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو پابند کیا تو یہاں پر بھی پابند ہو سکتے، مگر کرنے کی بات ہے۔ انسان کرنا چاہے تو پہاڑ بھی توڑ سکتا ہے، اور نہ چاہے تو یہاں سے کچھ تھوڑا سا ہل بھی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر ہمت اللہ نے رکھی ہے، وہ جس چیز کو سوچ لیتا ہے کر جاتا ہے، اور جس چیز کو سوچتا ہی نہیں ہے اس کو کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا بڑا عمل رمضان مبارک کے اندر یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ سے، ہماری ماؤں بہنوں نے، ہمارے لوگوں نے رمضان میں اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن ختم کیے، دیکھ کر کے پڑھا، تراویحوں میں سنایا، اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر یہ عمل ہمارا چلتا رہا۔
ماشاءاللہ سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. کتنی ہماری مائیں بہنیں خواتین ایسی ہوں گی جو گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی. اب قرآن کریم کی تلاوت کا یہ عمل رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رمضان ختم ہوا ہے، عمل موجود ہے، عمل ہم اب بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوت، اس کتاب کا حق اس کی تلاوت کر کے ادا کرو. قرآن کریم کا حق ہے. بعض علماء فرماتے ہیں 1 دفعہ، بعض 3 دفعہ قرآن کریم کو رمضان پورے سال میں 3 دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ختم کرنا. اور قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سارے قرآن کریم کے حقوق ہیں. اس پر ایمان لانا، یہ تمام قرآن کریم کے حقوق ہیں. اب قرآن کریم کی تلاوت کا ایک حق جو ہم رمضان میں سمجھ کر کے ادا کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی یہ عمل موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو آدمی کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بہترین تجارت کرتا ہے. یرجون تجارت لن تبور، فرمایا ایسی تجارت اس میں نقصان نہیں ہے، ایسی تجارت. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، صحابہ کی ایک صفت بیان کی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. صحابہ کی صفت تھی. اگر ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، ذوق شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہمیں بھی نصیب فرما دے. یا قرآن کی تلاوت کا سننا اچھا لگے گا، قرآن کا پڑھنا اچھا لگے گا، قرآن کی تلاوت سے ہمارے دل منور ہو جائیں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا. یہ جب ہوگا تب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن سے ہماری انسیت ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو، دلچسپی ہو، دل جمی ہو، تب جا کر کے یہ ہمیں نصیب ہوگا. اور تو کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ساری زندگی کا معمول بنائیں، ساری زندگی کا. بعض لوگ ایسے بھی دیکھے کہ جو روزانہ کے معمولات میں، ایک آدمی ایسا میں نے دیکھا جو آفس میں کام کرتا تھا، آفس سے سیدھے مسجد آتے تھے اور مسجد سے رات کو ساری نمازوں کے بعد فارغ ہو کر کے قرآن کریم کے 10 سپارے تلاوت کر کے گھر جاتے. ہر 3 دن میں ان کا قرآن ختم ہوتا تھا. کوئی حافظ نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، ایک دنیا دار آدمی آفس میں کام کرنے والے آدمی کا عمل بتا. فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لیتے تھے اور اپنے آفس کے ٹائم سے پہلے تھوڑا اٹھ کے پہلے گھر جاتے، وہاں سے ناشتہ کر کے تیاری کر کے سیدھا آفس سے سیدھا مسجد، اور مسجد آ کر کے 10 سپارے مکمل کر کے رات کو گھر جاتے. ان کی ساری زندگی کا آخری زندگی کے آخری لمحات تک یہ معمول ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایسے لوگ بھی موجود. قرآن کریم سے لگاؤ ہو جائے، انسیت ہو جائے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا حفظ جان بنائیں. کوشش کریں. رمضان ختم ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کا عمل نہیں ختم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تمام کا عمل ہے کہ قرآن کریم تو ان کی زندگی کا اپنا مشغلہ تھا. ہم بھی اپنی زندگی کے معمولات میں، جہاں اور معمولات ہیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں. 14 عمل یہ ہے کہ جو ہم رمضان میں کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر مشغول کیا تھا. سحری کے اوقات، افطاری کے اوقات، تہجد کے اوقات میں ہم اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے لوگ اپنے گناہوں کی معافی، آہوزاری اور راتوں کو جاگنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ ہمارا معمول رہا. رمضان کرتے رہے. تو رمضان ختم ہونے کے بعد دعائیں ختم نہیں ہوئی. رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے ہو، نمازوں کے اوقات کے بعد اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام ہو. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم،
ہاں تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہاں جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، اب میں ہم مانگیں زور سے مانگیں یا اللہ سے آہستہ مانگیں کہ وہ زور سے سنتا ہے یا آہستہ سنتا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہو فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہاں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ہاں اللہ فرما رہے، اللہ تو اتنے مہربان۔ اللہ صحابہ نے سوال کیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ہاں میں بہت قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مانگو گے میں دینے کے لیے تیار، اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ عمل موجود رہے، ہم اپنی زندگیوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، ہاں تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ ہاں دعا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جانا، جس سے محبت ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، اس سے گھنٹوں باتیں کرتے بھی وقت گزر جاتا ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گھنٹوں بھی گزر جائیں تو وقت کا پتہ نہ چلے، کیسا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ ہاں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کی دعا تو پتہ نہ چلے، اللہ سے مانگتے رہیں، لو لگاتے رہیں، بار بار اللہ سے ایک بات کو منوانے کی کوشش کریں۔ یہ دعا کا طریقہ، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھے ہوں، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ میری یہ مشکل حل فرما دے، میرے یہ مسائل، مگر تعلق دل دماغ کی حضوری اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تعلق اللہ سے کیسے بنے گا؟ اپنا سارا دماغ ذہن وہ اپنے دنیا، کاروبار، تعلق دار، رشتہ دار، بیوی بچوں کی طرف ہے، اور اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا۔ تو جب انسان، کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے، جب اس کا دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا تو وہ نہیں سنتا ہے۔ اللہ ہماری طرف توجہ کر رہا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تو اللہ ہماری بات کو کیوں سنے؟ تو میرے دوستو، تعلق بنا کر کے اللہ سے دعا مانگ لیں، تعلق قائم کریں۔ ہاں تعلق قائم کیا جائے۔ آخری عمل یہ تھا کہ ہم نے سارے اعمال جو کیے، ان تمام اعمال میں ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا۔ روزے پابندی کے ساتھ رکھے، نمازیں 5 وقت کی پابندی سے پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کر رہے تھے، تراویح اہتمام سے پڑھ رہے تھے، نہ روزے چھوڑے، نہ تراویح چھوڑی، نہ قرآن کریم کی تلاوت چھوڑی، نہ دعائیں مانگنا چھوڑا، کوئی عمل رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، پابندی کے ساتھ ان اعمال پر قائم رہے۔ ہاں پابندی کے ساتھ۔ تو وہ پابندی، استقامت جو ہم نے رمضان میں دکھائی ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے ساری زندگی کے لیے، وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کے ملائکہ فرشتے نازل فرماتے جو ان کی ہر حالت میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ خوف بھی نہیں کرو، غمگین بھی مت۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ دین پر استقامت اختیار کر لیں، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے احکامات پر استقامت اختیار کر لیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ خوف بھی نہ کریں، غمگین بھی نہ ہو، اور اللہ فرما رہے اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، اہل جنت ہیں ایسے لوگ، ہم فیہا خالدون، اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے عزیزو، استقامت اختیار کرنا، یہ ساری باتیں ہم رمضان میں کرتے رہے۔ رمضان کے بعد آپ کے سامنے ایک مذاکرہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں۔ ہاں نصیحت کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں، تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم یہ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں رمضان میں اعمال دیے تھے، رمضان کے بعد وہ اعمال ختم نہیں ہو گئے، رمضان ضرور ختم ہوا، مگر رمضان میں جو اعمال موجود تھے جو ہم رمضان میں کر رہے تھے، رمضان کے علاوہ بھی اس کا وجود موجود ہے۔
اس کے مواقع موجود ہیں، روزوں کے موقع موجود ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نوافل کا اہتمام، خصوصاً تہجد کا اہتمام، اس کے مواقع موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے مواقع موجود ہیں۔ اس طریقے سے دعائیں، اس کے مواقع موجود ہیں۔ سارے موقع موجود ہیں ہمارے پاس اعمال کے کرنے کے لیے، ساری چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے، اعمال والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ جو ہم نے رمضان کے بعد افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، ماشاءاللہ سے برآمدے سے بھی آگے تک ہماری صفیں فجر میں ہوتی تھی، اور اب 2 صف بھی فجر میں مکمل نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کارخانے والے، فیکٹری والے دور دراز سے آ کر کے نماز نہیں پڑھتے، علاقے اہل محلہ ہی نماز پڑھتے ہیں، اور وہی اہل محلہ فجر میں موجود نہیں ہے۔ اور مغرب کی نماز میں ہمارے مسجد کی چھت کے اوپر بھی جا کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، یہی لوگ محلے سے نکل کر کے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور آج مغرب میں ہمارے اندر کے حال پر ہوتا ہے، باہر کی 1-2 صفیں ہوتی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے، کیا ہم نے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا؟ کہ اللہ نے ہمیں روزی دینا چھوڑ دی؟ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تعلق چھوڑ دیا؟ سب کچھ جو اللہ رمضان میں دے رہا تھا، رمضان کے بعد بھی دے رہا ہے۔ پھر ہم اللہ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب رمضان میں ہم نے اللہ کے در کو پکڑا تھا تو رمضان کے بعد ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنانا چاہیے جو رمضان میں ہم اعمال کر رہے تھے، جو تعلق ہم نے مسجد سے قائم کیا، قرآن سے قائم کیا، نماز سے قائم کیا، اور تلاوت سے، دعاؤں سے قائم کیا، وہ تعلق ہم ابھی بھی قائم کریں۔ ہاں، اب بھی قائم کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو رمضان میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اللہ اتار رہا تھا، اور جس طرح اللہ نے فراوانی دی تھی، اللہ وہ فراوانیاں، وہ خوشیاں، وہ راحتیں، وہ سب چیزیں اللہ ہمیں ابھی بھی نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم خود بھی عزم کریں دوستو، ہم خود بھی دل میں اس بات کا عزم کریں کہ ہاں، ہم نے جو اعمال رمضان میں کیے تھے، اب ہم رمضان کے بعد جو عمل چھوٹ رہے، اب ان اعمال کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اب ان عمل میں پابندی کریں گے، ان اعمال پر پابند ہو کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا دوستو عزیزو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔